کوئی ایجنڈا طے ہوا ہے مذاکرات کا؟ کن ایشوز کے اوپر آپ بات کریں گے؟ دیکھیے میں ابھی لاہور پہنچا ہوں تھوڑی دیر پہلے. میری خان صاحب سے ایک شارٹ میٹنگ بھی ہوئی اور ابھی ہماری میٹنگ باقی ہے. میں افطار کے بعد واپس اب زمان پاک کی طرف جا رہا ہوں اور آج خان صاحب کے ساتھ ایک تفصیلاً ملاقات ہوگی. سیکرٹری جنرل اسد عمر بھی ہوں گے, سفلا نیازی ہوں گے اور پارٹی کے دیگر چودھری وغیرہ اس کے اندر موجود ہوں گے, اور اس میں ہم بیٹھ کے اس کو سوچیں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن اب رہ نہیں گئی کہ ہم ایک بڑی تحریک کی تیاری کریں, سڑکوں پہ نکلیں اور ایک پورے ملک میں ایک سیاسی اسٹرام جو ہے وہ لائیں کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو. کیونکہ اس وقت جمہوریت تو بحال نہیں ہے, اس وقت تو بس ڈکٹیٹرشپ سے گزر رہا ہے پاکستان. تو عمران اسماعیل صاحب, ہم سمجھیں کہ جو مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں, جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ رول آؤٹ ہے, وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے, ہوا میں ہے سب کچھ؟ دیکھیں جب تک سپریم کورٹ, میرا یہ وہ ہے خیال کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے تو ہم کس چیز پر نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم 14 تاریخ کے الیکشن کو تو نیگوشیٹ کریں گے ہی نہیں. ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آنے والے جو انتخابات ہیں, جنرل الیکشن, وہ کب ہونے ہیں اور کس طرح ہونے ہیں, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون لگے گا, یہ ساری چیزیں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو سر کتنے رکنی کمیٹی ہوگی آپ کی جانب سے؟ بات نہیں ہو سکتی. سر آپ کی جانب سے کتنے رکنی کمیٹی ہوگی اور کون کون شامل ہوگا؟ یہ تو خان صاحب فیصلہ کریں گے کتنی رکنی کمیٹی بھی, کون کون شامل ہوگا بھی نہیں ہوگا. یہ سارا فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا.